تو ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو محتاجگی کے خوف سے قتل نہ کرو. تو زندہ درگور کر دیتے تھے. بچی تو تل تل مر رہی ہے، روز مر رہی ہے، روز جی رہی ہے. یہ کیسا مرنا ہے، کیسا جینا ہے. اور قتل یہ بہت بڑا گناہ ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل. رواه البخاری فی کتاب احادیث الانبیاء. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب احادیث الانبیاء کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کو ناحق اگر قتل کر دیا جائے تو قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل کے اوپر آئے گا جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا. تو چونکہ اس نے یہ بری سنت ایجاد کی، بری سنت ایجاد کرنے کی وجہ سے اس راستے پر کوئی بھی چلے گا تو اس کے گناہ کا ایک حصہ اس کو ضرور ملتا رہے گا. اس لیے کہ ایک گناہ کی چیز ایجاد کر کے گیا اور کوئی آدمی کوئی اچھی چیز ایجاد کر کے جاتا ہے اللہ، اور اس راستے پر بہت سارے لوگ چلتے ہیں. پہلے بھی وہ جو کر رہا ہے اس کا ثواب تو اسے مل ہی رہا ہے، مرنے کے بعد ملتا رہے گا. اور اس راستے پر اس کی دیکھا دیکھے کچھ اور لوگ چل رہے ہیں تو ان کا بھی ثواب اس کو ملتا رہے گا. لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، اس لیے کہ سنت جو قتل کی اسی نہیں جاتی، یہ بری سنت. سب سے پہلا قتل اسی نے کیا، وہ بھی بھائی نے بھائی کا. تو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو، خاص طور سے اپنی بچیوں کو محتاجی کے خوف سے قتل نہ کرو. اب بیچ میں ایک ٹکڑا آ رہا ہے، دیکھو کیا انداز بیان ہے، کیا اسلوب ہے بولنے کا. اللہ فرما رہا ہے نحن نرزقکم وإیاہم. ایسا لگتا ہے جیسے پیرنتھیٹیکلی ہے جملہ معترضہ ہے بیچ میں، اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن لے آیا گیا. ہم تم کو روزی دیتے ہیں اور ان کو روزی دیتے ہیں. پہلے کم کہا گیا، بعد میں ہم کہا گیا. پہلے کم کیوں لایا گیا؟ اللہ فرما رہا ہے تم کیوں اپنی بچیوں کو مار دے رہے ہو محتاجی کے خوف سے نا. اب یہ بولو تم کھانا کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے؟ بولے کھاتے ہیں. کون دیتا ہے؟ کون دیتا؟ تو ہی دیتا ہے. اچھا تجھ کو تو دے رہے کہ ہمارے خزانے میں کمی ہے، اس کو نہیں دے سکتے. کیا سوال ہے، کیا جواب. اللہ نحن نرزقکم، تمہیں روزی دے رہے نا ہم. ہاں ملے تو جیسے تم کو روزی دے رہے ہیں، مارنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو بھی روزی ہم ہی دیں گے نا. بولے اس سوال کا جواب اس کے پاس ہے. چپ کر دیا گیا. چپ چپ. کیا انداز ہے بولنے کا، دیکھ رہے ہیں. نحن نرزقکم، تمہیں روزی ہم دے رہے ہیں نا. تو جب تمہیں کھلا رہے تو اس کو نہیں کھلا سکتے؟ ہمارے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ نہیں ہے. پھر کیوں مار رہا ہے؟ پھر کیوں مار رہا ہے؟ دیکھو یہ جملہ کتنا پیارا بیچ میں لے آیا گیا ہے. کیا کسی سٹائل ہے نہیں، دنیا کا ادب چھان مارو، اس طریقے کا ادب آپ کو نہیں ملے گا کہیں. بولنے کی جو سٹائل ہے قرآن کی، کلام الہی کا انداز بتاتا ہے. یہ محمد کا کلام نہیں ہو سکتا، انسان ایسا نہیں بول سکتا. جی قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. تو آپ لوگ پتہ نہیں کتنے لوگ یہاں ہیں جو عربی جانتے ہیں. میں تو بیسیکلی عربی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں کیا کیا باتیں، میں تو پریشان ہو جاتا ہوں. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم. اب کہیں کہیں اتنی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں کہ وجدان مہک اٹھتا ہے، وجدان مہک اٹھتا ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق. یہ تین چیزیں ہوں گی، اس لیے کہ نحن نرزقکم وإیاہم. اب چوتھی نصیحت آ رہی ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ظاہری برائی اور باطنی برائی، ظاہر میں جو نظر آ رہی وہ بھی نہ کرو، اور اندرونی برائی بھی مت کرو. چھپ کر کے نہ کرو، ظاہر نہ کرو. آج اگر ظاہری برائی دیکھنا ہے، ظاہری فواحش دیکھنا ہے تو بیچز دیکھ لو، سمندروں کے کنارے جا کر کے دیکھ لو، پارکوں میں دیکھ لو، جہاں وہ لڑکے لڑکیاں بیٹھے رہتے چونچ لڑاتے رہتے، کوئی بولنے والا نہیں. اور معاملہ اب تک یہی چونچ لڑانے ہی کا خالی ہے. معاملہ اب یہاں تک پہنچنے والا حدیث پاک میں ہے کہ باقاعدہ گدھوں کی طرح مجامات کرتے رہیں گے، زناکاری کرتے رہیں گے. کوئی اچھا آدمی تو ادھر سے گزرے گا، ارے بھائی کیا کر رہے ہو، ذرا آڑ میں ہو جاؤ. ابھی تو خالی چونچ لڑانا دیکھ رہے ہو آپ، بے حیائی کا یہ عالم. اور جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آئیے خود نبی سے پوچھ لیتے کہ یہ فواحش کیوں بڑھتے ہیں، کیوں پیدا ہوتے ہیں معاشرے میں. یہ نقطہ یہاں سے لے کر کے جاؤ. یہ گندگی، یہ بے حیائی، یہ عریانی، یہ ننگا پن معاشرے میں پیدا کیوں ہوتا ہے؟ آئیے نبی سے پوچھتے ہیں. کیا شریعت ہے ہماری، کتنی پاک اور شفاف ہے. میں تو خود پریشان ہوں کہ اتنی پیاری شریعت ہمارے پاس ہے اور ہم ایسے ہیں جیسے سب کچھ ہم اگر بھیک مانگے. ایسا مان. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وان وراد
كاتب المغيرة عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهي الفاظ جو قرآن میں یہاں بھی حدیث میں ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك بعد الله الجنة. رواہ البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو کتاب التوحید میں لائے. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ پوری حدیث میں ایک ایک لفظ دیکھ ڈالیے, ایک ایک ورڈ کو انسپیکٹ کر لیجیے, آپ دیکھ لیجیے آپ, لیکن آپ کو کہیں توحید کی تے اور شرک کی شین نظر نہیں آئے گی. لیکن اس کو امام بخاری کتاب التوحید میں لا رہے ہیں. توحید کی تے نہیں ہے, شرک کی شین نہیں ہے, مگر امام بخاری اس کو توحید کتاب التوحید میں لا رہے ہیں, توحید کے چیپٹر میں اس کو گھسا دے رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک بات کہی گئی ہے. سعد بن عبادہ ایک صحابی ہیں, وہ ایک دفعہ کہنے لگے اپنے ساتھیوں سے, سنو, سعد بن عبادہ کہتے ہیں لو رأیت رجلا مع امراتی, اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ لوں تو I will kill him, I will kill both of them, I will kill him, مار دیتا اس میں, تلوار سے اس کی گردن مار دیتا, تو چھوڑوں گا نہیں. یعنی میری بیوی کے ساتھ اگر کوئی غیر مرد قابل اعتراض حالت میں پایا گیا تو دونوں اس بات کے مستحق ہے کہ ان کی گردن مار دی جائے. یہ بات جب نبی کو پہنچی فبلغ ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہوتا ہے؟ سعد غیرت مند ہے اور میں سعد سے زیادہ غیرت مند اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند. اللہ اکبر. سعد یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ میری بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ ہو. اللہ کے رسول اس سے زیادہ غیرت مند ہے, آپ اور نہیں چاہیں گے, اور اللہ اس سے زیادہ غیرت مند, وہ کیسے چاہے گا؟ اچھا, تو جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھنا گوارا نہیں کرتا اور اس لائق سمجھتا ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے, ایسے ہی اللہ سارے گناہوں کو بخش سکتا ہے, مگر کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرا بندہ میرا آستہ چھوڑ کر کے کسی دوسرے آستہ کے اوپر جائے. اس وجہ سے امام بخاری اس کو کتاب التوحید سے دیکھ رہے کتنا بڑا فقیہ ہے امام بخاری, کتنا بڑا فقیہ, دیکھ رہے ہیں اللہ کیسے, اس وجہ سے یہ بے حیائی برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ غیرت مند ہے. نقطہ یہ ملا کہ معاشرے کے اندر بے حیائی اس وقت پھیلتی ہے جب غیرت کا فقدان ہو جائے, غیرت ختم ہو جائے. ومن اجل غیرت اللہ ہے, غیرت کا لفظ ہے. فواحش کیوں پھیلتے ہیں؟ جب غیرت ختم ہو جائے. ایک بچی کو دیکھا گیا سر پر دوپٹہ نہیں ہے اور ٹانگیں بالکل ننگی, سینے کے اوپر کوئی دوپٹہ نہیں ہے, اور باپ کے سامنے کھڑی ہے, بھائی کے سامنے کھڑی ہے. اسے پورا کپڑا نہیں پہنا سکتا, بھائی تو پورا کپڑا پہنے ہوئے, باپ تو پورا کپڑا پہنے ہوئے, یہ بیٹی آدھا کپڑا کیوں پہنے ہوئے؟ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے, کمی لباس کی تن پر عجیب لگتی ہے, کمی لباس کی تن پر عجیب لگتی ہے, امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے. اس کو پورا نہیں پہنا سکتا کیا؟ پتہ یہ چلا کہ ننگاپن, عریانیت اور فحاشی یہ اس وقت پھیلتی ہے جب غیرت کا فقدان ہو, معاشرے میں غیرت ختم ہو جائے. یہ بغیرت لوگ ایسا کرتے ہیں, اور اس طریقے کے مناظر اور مظاہر بغیرت لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں. اللہ تو ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, ظاہری بے حیائی اور چھپی ہوئی بے حیائی دونوں کے قریب مت جاؤ. السلام علیکم خالہ, السلام علیکم خالہ, خالہ سلام, ارے بھائی خالہ سے تھوڑی ملنے آیا ہے, خالہ کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آئے. یہ چھپی ہوئی بے ہے. یہ السلام علیکم خالہ, آؤ بیٹا, آؤ بیٹا, آؤ. وہ خالہ کو دیکھنے نہیں آیا ہے, بیٹی کو دیکھنے کے لیے آیا ہے. اللہ, یہ چھپی ہوئی بے ہے, اس لیے کہ ایک دوسرے کا پردہ بازو ہے دوسرے کے اوپر. تو ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اچھا, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, کسی آدمی کو چاہے وہ غیر مسلم ہو مسلم ہو ناحق نہیں مار سکتے آپ سے. کہتے ہیں اسلام ٹیرر کا مذہب ہے. اللہ کے بندو قرآن تو پڑھو, یہاں بتایا گیا کسی نفس کو جو بھی سانس لیتا ہو, نفس مانے سانس, نفس مانے سانس, کل نفس کہا گیا, ہر جاندار. اب ہر جاندار میں مسلم غیر مسلم سب ہے, یہاں وہی لفظ استعمال کرو, ولا تقتلوا النفس, جو بھی نفس ہے بلا وجہ آپ نہیں مار سکتے, بلا وجہ آپ نہیں مار سکتے. بلا وجہ نہیں مار سکتے. اس سلسلے میں میں وہ حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ کتاب کے بعد سنت بھی آ جائے. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات
قالوا یا رسول اللہ وما ہن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات رواہ البخاری فی کتاب الوصایا. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الوصیہ کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. کہا کہ اللہ کے رسول وہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تباہ کر دینے والی چیزیں کون سی؟ کہا کہ سب سے پہلے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرے السحر، جادو بڑی خطرناک چیز ہے. چلیے جادو پر ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. ابھی اس حدیث پر رکے. حدیث اس طرح مانک عجیب بات ہے کہ یہ روایت بھی جو پڑھنے جا رہا ہوں ابو ہریرہ سے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقد عقدۃ ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيئا اكل الیہ. رواہ النسائی فی کتاب الایمان وشرائعہ. حضرت امام نسائی رحمہ اللہ کتاب الایمان نسائی شریف کے اندر یہ روایت اسی طرح لایا ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے گرہ لگائی، ایسے گنڈا بناتے ہیں نا، ایسے گنڈا بنایا اور پھر اس کے اندر جو ہے پھونک ماری تو اس نے جادو کیا. ومن سحر فقد اشرک، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ جادو شرک ہے. تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، ایک ہلاک کرنے والی چیز. دوسرے جادو، یہ بھی حرام چیز ہے. دوسرے وقتل النفس التي حرم اللہ الا بلا وجہ، کسی آدمی کو قتل کر دینا چاہے کسی بھی مذہب کا ہو. 3 واکل الربا، سود کھانا. واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھا لینا. اور اسی طریقے سے والتولی عن الزحف، میدان کارزار سے بھاگ لینا. لڑو مرو چاہے جیو، بچے تو غازی مرے تو شہید، بھاگنا کیوں؟ والتولی عن الزحف، بھاگنا نہیں. اور آخری چیز کسی سیدھی سادی بھولی بھالی مومنہ عورت کے اوپر تہمت لگانا. یہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں. تو اس میں آپ دیکھیں وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق. تو اس آیت کریمہ میں 5 چیزیں بیان کی گئی، 5 نصیحتیں ہو گئی. اللہ فرماتا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ کی وصیت ہے تمہارے لیے. اور وصیت اس لیے ہوتی ہے تاکہ پوری کی جائے. لہٰذا جب اللہ کی وصیت ہو پوری کرو، ضروری ہے پوری کرنا. وصیت ضرور پوری کی جاتی ہے اگر جائز ہو تو، اور اللہ وصیت کر رہا ہے، ظاہر اللہ کی وصیت جائز ہے، لہذا یہ وصیت پوری کرنی ضروری ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. کل 10 نصیحتیں 5 ہو گئی. ایک آیت کے اندر 5 نصیحتیں. اب دوسری آیت آ رہی ہے اس میں 4 نصیحتیں ہیں، اور ایک آیت کے اندر ایک ہی نصیحت ہے، اور سب سے اہم چیز وہی ہے. چلو پہلے دوسری آیت کے اندر تو 4 ہیں، تو 5 4 9، اور اس کے بعد ایک آیت کے اندر جو ایک نصیحت وہ بعد میں بیان کریں گے. پہلے دوسری آیت کے اندر جو 4 نصیحتیں، 4 وصیتوں بیان کر لیتے ہیں. ولا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم کے قریب مت جاؤ. اللہ، یتیم کے اوپر نگرانی رکھنا، یتیم کی حفاظت کرنا بہت بڑا ثواب. آئیے حدیث پڑھ لیتے ہیں. اس لیے کہ عورتوں کے بعد معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ، سب سے کمزور صنف یتیموں کی. باپ مر گیا ہے، کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں. کبھی کبھی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اگر اس کی تربیت نہ کی جائے. گنڈا موالی خود معاشرے کے لیے سر درد ہو جائے گا. نگرانی کی جائے، اس لیے باپ کا سایہ اس کے اوپر نہیں. آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافل الیتیم له او لغیرہ انا وهو کہاتین فی الجنہ واشار مالک بالسبابۃ والوسطى. رواہ مسلم فی کتاب الزہد والرقائق. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسی کتاب الزہد کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے یتیم کی کفالت کرنے والا، یعنی اس کے خاندان کا یتیم، او لغیرہ، یا اس کے خاندان کا ہی ہے کہ دوسرا یتیم، یتیم کوئی بھی اپنے خاندان کو یا غیر خاندان کا، اس کی کفالت کرنے والا، میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح آئیں گے. اور آپ نے اپنی سبابہ اور وسطیٰ دونوں انگلیوں کو اس طرح ملا کر بتایا، اس طرح قریب ہوگا جنت میں. یہ یتیم کی کفالت کرنے کا اجر ہے، ثواب ہے. آج تو بڑے بڑے یتیم خانے کھلے ہوئے ہیں اور لاکھوں روپے یتیم خانے کے نام پر وصول کیے جاتے ہیں. بچوں کا حال برا ہے، بچوں کا حال برا ہے. کسی نے کولر دے دیا تو کولر منتظم نے اپنے گھر بھیج دیا، لڑکے ویسے گرمی میں پڑے ہوئے. چاول کے تھیلے آ رہے ہیں، اچھے اچھے تھیلے گھر بھیج دیے جا رہے ہیں، اور اس کی جگہ پر موٹے موٹے چاول ان یتیم بچوں کو کھلانے کے لیے آ رہے ہیں. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ولا تقربوا مال، وہ یتیم کا مال ہے، اس کو آپ بدل نہیں سکتے کہ وہ اچھا چاول گھر بھیج کر کے موٹا چاول منگا کر کے کھلایا جائے. کولر آیا ان کے لیے، کولر گھر بھیج دیا گیا، بچے ویسے گرمی میں پڑے ہیں. اور دینے والا بھی مجرم ہے. جا کر کے دیکھنا چاہیے کہ میرے مال کا صحیح استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں. کچھ لوگ ہیں بس کسی نے مانگا اور دے دیا، پتہ نہیں وہ صحیح سے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، معتبر ہے کہ نہیں ہے. لوگ اس کو جانتے کہ نہیں جانتے. لاکھوں روپے اس طریقے کا امت کا جا رہا ہے.
اس کا کوئی مطلب نہیں. اگر صحیح سے صرف نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے پیسے کا کوئی مطلب نہیں, کوئی مصرف نہیں. اب بتائیے کولر گھر پہ بھیج دیا گیا, بچے ویسے گرمی میں تڑپ رہے ہیں, پریشان. ولا تقربوا مال الیتیم, مال یتیم کے قریب مت جاؤ. اچھا ایک نصیحت یہ, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. یہ دھندا کرنے والے لوگ, یہ ناپ تول میں جو گڑبڑی کرتے ہیں, ان کو متربع کیا گیا ہے. لین دین تو لگا ہی رہتا ہے, ہمارا تعلق بازار سے ہے, لین دین سے, بزنس سے. اب ہر وہ بزنس جس کے اندر ایسا لگے کہ کچھ پیسہ پورا لے کر کے تول یا مال کم دیا جا رہا ہے, ساری چیزیں تخفیف کے دائرے میں آتی ہیں. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, تولو تو پورا تولو, ناپو تو پورا ناپو. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں آئے, مستدرک علی الصحیحین کتاب البیوع کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر, آؤ روایت پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأصحاب الكيل والوزن انکم قد کلیتم امرا فیہ حلقۃ الامۃ السالفہ. رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب البیوع. حضرت امام حاکم مستدرک علی الصحیحین کتاب البیوع کے اندر یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے. آپ نے فرمایا ان لوگوں سے جو بازار میں سودا کرتے تھے, بیچتے تھے, ان دکان والوں سے آپ نے فرمایا کہ تمہیں ایسے معاملوں کا والی بنایا گیا ہے جس کے اندر ایک امت ہلاک ہو چکی. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پیسے پورا لیتی تھی, تول کم دیتی, لہذا ایسا دھندا نہیں کرنا جس میں طرفین میں سے کسی ایک کا نقصان ہو. یہ دھندے کا اصول ہے, متبایعین میں سے کسی ایک کا نقصان ہو بے حرام ہو, جائز نہیں. متبایعین میں سے, خریدنے والا اور بیچنے والا, ان دونوں میں سے کسی ایک کا نقصان ہے, بے جائز نہیں, درست نہیں. تو آپ نے اصحاب الکیل والوزن سے, جو لوگ بازار میں دھندا کرنے والے تھے, ان سے کہا تم لوگ ایسے کام کر رہے ہو کہ اس معاملے میں ایک امت ہلاک ہو چکی ہے, لہذا قدم پھونک پھونک کر رکھو. یعنی بزنس میں قدم پھونک پھونک کر کے رکھنا ہے, ایک اصول اور ضابطہ بتا دیا گیا بزنس کرنے والوں کو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. ہاں کبھی بھول چوک ہو جائے تو معاف ہے, اس لیے کہ اللہ آدمی کو اتنی تکلیف دیتا ہے جتنی اس کے پاس طاقت ہے. یہ تو 5 2 7 دو نصیحتیں اور. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, جب بولو تو عدل بولو, چاہے وہ اپنے بھائی کے خلاف, اپنے باپ کے خلاف, اپنے رشتہ دار کے خلاف, یا خود اپنی ذات کے خلاف ہو رہا ہو, بولو تو عدل بولو. اللہ اکبر. آئیے ایک حدیث پڑھتے, سونے کے پانی سے لکھ کے جانے کے لائق ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. بہت غور سے سنا, سانس روکو, اس کے بعد میں حدیث پڑھتا ہوں. روک لی سانس. حدیث وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان قریشا اہمهم شان المرأة المخزومیة التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يستر عليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامة فقال اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم اذا سرق فيهم الشريف تركوه وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. رواہ الترمذی فی کتاب الحدود. حضرت امام ترمذی اس کو کتاب الحدود میں لائے, ترمذی شریف میں. راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ قبیلہ مخزوم, بنو مخزوم, جانتے ہیں کون سا قبیلہ ہے؟ جس میں خالد بن ولید ہے. امت کے نوجوان اس صحابی کے اوپر جتنا فخر کریں کم ہے. اللہ 100 سے زیادہ جنگیں لڑی, کسی میں ہارے نہیں ہوئے, اور وہ تعداد آدمی کی سمجھتے نہیں تھے. ایک میدان جنگ میں رومی اتنے تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ ایک مسلمان کے منہ سے نکل گیا, رومی کتنی تعداد میں. حضرت خالد بن ولید نے کہا چپ, خدا کی قسم اگر میرے گھوڑے الاشقر کا پاؤں زخمی نہ ہوتا تو میں کہتا اس سے دگنے ہو جائیں. پھر لڑ کر کے بتاتا ہوں اللہ کیسا آدمی تھا یہ. تمنا کر دیکھیں گے حشر میں, ان کو جنت پہ دیکھیں گے انشاءاللہ کیسے ہیں حضرت خالد. رسول کے بعد جو ہے اس صحابی سے اتنی عقیدت ہے مجھے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے تھے. 100 سے زیادہ جنگیں لڑی لیکن کسی میں ہارے نہیں. ایک دفعہ کافروں کی طرف سے آئے تھے اور مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا. 70 صحابہ کرام مارے گئے بڑے بڑے, جنگ میں شریک ہوئے ہیں. کبھی شکست کا داغ نہیں لگا اس آدمی کے اوپر. یہ امت کا واحد شخص ہے بھائی صحابی خالد بن ولید. اور گھوڑے کی کاٹ اتنی اچھی جانتا تھا, ادھر مارا گردن نیچے گئی, ادھر گھوڑا ادھر نکل گیا. گھوڑے کی کاٹ بڑی اچھی جانتے ہیں. ان کے مقابلے میں صرف ایک صحابی دیکھا جاتا تھا, ابو عبیدہ بن الجراح, بہت عظیم الشان صحابی. حضرت ابو عبیدہ امین الامہ کا خطاب دیا گیا. یہ سیف اللہ ہے, وہ امین الامہ.
کیسے کیسے خطابات زبان نبوی سے نکلے، کیسے کیسے لوگ. نہ کوئی یونیورسٹی ہے نہ کوئی کالج ہے. ایک چھوٹی سی مسجد ہے، کھجور کے پتوں کی چھت ہے اور مٹی کی دیوار ہے. بہت دنوں تک مسجد نبی میں دروازہ نہیں تھا، کتے آتے تو گھومتے رہتے، دروازہ ہی نہیں تھا. بارش ہوتی تھی تو پانی ٹپکتا تھا، فرش گیلا ہو جاتا تھا، صحابہ کرام کیچڑ اور پانی کے اندر سجدہ کرتے تھے. لیکن اس اسکول سے جتنے لوگ پڑھے ہیں آج تو بڑے بڑے اسکول کھولے جا رہے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، لیکن پڑھائی 0/بھیلی ہے، 0/0 ہے. کچھ نہیں آتا بچوں، کچھ نہیں آتا. بڑی بڑی عمارتیں، خوب پیسے لوٹ رہے ہیں لوگ سے. پڑھائی نہ امت کے بچوں کی فکر، اس لیے خود اس لائق نہیں ہو، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں. لیکن اس چھوٹے سے مدرسے کے اندر کھجور کے پتوں کی چھت ہے. میں کہتا ہوں دنیا کی تمام یونیورسٹیز مل کر کے اگر ایک صحابی بنانا چاہے نہیں بنا سکتے. دنیا کے تمام اسکولز، دنیا کے تمام کالجز، دنیا کی تمام یونیورسٹیز اگر مل کر کے ایک صحابی جیسا انسان بنانا چاہے، ایک صحابی نہیں بنا سکتے. اور یہاں 1,24,000 سے زیادہ ایسے، یعنی نرسری آف ہیروز، ایک نرسری کھول لیتے ہیں. یہ تو نرسری آف ہیروز ہے، ہیرو لوگوں کا، ہر ایک آدمی ہیرو ہے. نرسری آف ہیروز مسجد نبوی، نرسری آف ہیروز، ہیرو لوگوں کی. اللہ، یہ تمام صحابہ ہیں. اور اسی اسکول کے پڑھے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، 100 جنگیں لڑی ہیں. عجیب لوگ تھے. گورنر بنا دیا تو گورنر ہے، سی ایم بنا دیا گیا تو سی ایم ہے، قاضی بنا دیا گیا تو قاضی ہے، چیف جسٹس بنا دیا گیا چیف جسٹس ہے، کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا کمانڈر ان چیف ہے، گورنر بنا دیا گیا تو گورنر ہے. اللہ اکبر. کہاں تو سیکھا انہوں نے؟ یہاں تو کوئی IAS ہوتا ہے تو اس کے بعد اسے کوئی بڑا عہدہ دیا جاتا ہے کہ جو حکومت چلانے کے لیے آپ کے پاس کیا کیا ہے وہ چیزیں ہیں. یہاں تو ہر ایک پر کا دماغ رکھتا. کیسی کیسی صلاحیتیں دی. تو علم دین تو آپ لوگ سیکھتے نہیں ہیں. دوسرے علم سیکھیے، کون کہہ رہا مت سیکھیے، لیکن اس کے ساتھ علم دین پہلے ضروری ہے. یہ علم دین روشن کر دیتا ہے آپ کے ذہن کو. یہ اگر نہیں ہے تو اب بیکار ہے. شریعت کی نگاہ میں بیکار ہے، دنیا کی نگاہ میں بھی آپ بیکار ہے. اللہ اکبر. تو یہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت تھی، اس نے چوری کی تھی، اور اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا. اب ظاہر ہے کہ اتنے بڑے قبیلے کی عورت کا ہاتھ کاٹ دینا پورے قبیلے کی ناک کٹ جانے کے مرادف تھا. لہذا یہ ہوا کہ اس عورت کی جو سزا ہے وہ کم کرا دی جائے، ہاتھ نہ کاٹا جائے. لیکن بات کون کرے؟ لوگوں نے کہا بات کون کرے گا نبی سے، اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. کہا کہ اسامہ ابن زید ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور وہ اگر بول دیں گے کام ہو جائے گا. فکلم اسامہ کو انہوں نے آگے بڑھایا، کہا جا کر بولو نا یار، جاؤ. اب یہ گئے، انہی کے کندھے پر تمام لوگوں نے بندوق رکھ دیا. بات یہی کریں گے، اس لیے کہ حب رسول اللہ، من یستر علیہ الا اسامہ بن زید حب رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب ہے. یہ جو بات کہیں گے نبی مان لیں گے. آئے کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات بولنی ہے. کہا بولو. کہا کہ اس عورت کا ہاتھ مت کاٹیے. چپ، اتشفع فی حد من حدود اللہ. یہ میرا کام نہیں، اللہ کی حد ہے. یہ تو اللہ کی حد کے بارے میں سفارش کر رہا ہے. تیری جرأت کیسے ہوئی؟ اتشفع فی حد من حدود اللہ. اور یہی نہیں بلکہ آپ کھڑے ہوئے، آپ ممبر پر فخطب ثم قال، آپ کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا اور کہا سنو، انما اہلک الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے جانتے ہیں ان کے اندر ایک بیماری تھی. کیا؟ اذا سرق فیہم الشریف ترکوا، جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو چھوڑ دیتے تھے. واذا سرق فیہم الضعیف، جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اقاموا علیہ الحد، تو اس کے اوپر حد قائم کرتے. اب آخری ٹکڑا قابل غور ہے، وَأَيْمُ اللَّهِ، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، لو ان فاطمہ بنت سرقت لقطعت یدہا، اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. یاد رہے انصاف ہے. اور دنیا میں عدل اگر قائم ہو جائے تو تمام فسادات، تمام چیزیں ویسے ہی ختم ہو جائے. امن و امان کہاں ختم ہوتا ہے؟ جب وہاں عدل نہ رہے. تو عدل کی جگہ ظلم آ جائے تو فوراً وہاں پر فساد کھڑا ہو جاتا ہے. وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ہوئی جناب والا 8ویں نصیحت. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، وہ بھی عہد اللہ ہو، اور عہد کرو تو پورا کرو. ایک ہوتا وعدہ، وعدہ ایک طرفہ ہوتا ہے، عہد دو طرفہ ہوتا ہے، میں بھی. اور عقد کس کو بولتے ہیں؟ جو لکھت میں آ جائے. یہ 3 فرق. وعدہ ایک طرفہ ہوتا ہے، عہد دو طرفہ ہوتا ہے، اور عقد جو مارز تحریر میں آ جائے. یہ 3 فرق ہے، عقد، عہد اور وعدہ. اب دیکھیں یہاں بے عہد اللہ ہو، عہد کرو تو پورا کرو. اب آئیے اس پر بھی ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا او كانت فيه خصلة من 4 كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا
آہد غدر وإذا خاصم فجر، رواہ البخاری فی کتاب المظالم۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کتاب المظالم کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں جس آدمی کے اندر وہ پکا منافق ہے، اور چاروں چیزوں میں سے اگر ایک پائی جائے تو اتنا ہی منافق ہے، حتیٰ یہ داہیا تک کہ اس کو توڑ دے، جب بولے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب عہد کرے تو غداری کرے۔ اس کا مطلب ہے وہ بِعَهْدِ اللَّهِ يَوْفُوا، اور عہد کرو تو پورا کرو، اس لیے کہ عہد کا پورا نہ کرنا یہ در حقیقت نفاق کے دائرے میں آتا ہے، ایسا آدمی منافق ہے۔ یہ ہوا 9 وصیتیں ہوئی، میں سرسری طور پر گزر رہا ہوں، ابھی ڈیپ میں نہیں جا رہا ہوں ورنہ اوپر سے جائے گی آپ کے جی۔ تو یہ 9 نصیحتیں ہو گئی۔ اچھا آخری نصیحت جو ایک آیت کے اندر بیان کی گئی ہے، اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، تم اسی کے اوپر چلو، راستوں پر نہ چلو۔ پتہ یہ چلا کہ اختلاف جو ہوتا ہے، اختلاف وہ حق کو فالو کرنے پر نہیں ہوتا، حق ایک ہوتا ہے، حق ایک ہوتا، ناحق کئی ہوتے، اور حق کو فالو کیا جائے تو اختلاف نہیں ہوتا، ناحق کو فالو کرنے لگتے لوگ اختلاف ہوتا ہے۔ اور یہاں کہا گیا راستے پر چلو، راستوں پر نہ چلو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی شرح فرمائی، حدیث اس طرح وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، رواه ابن ماجہ في كتاب المقدمہ في باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کتاب المقدمہ میں باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت لائے، راوی حضرت جابر بن عبداللہ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، یہ ڈریو اسٹریٹ لائن، آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور دائیں 2 لکیریں بائیں 2 لکیریں، اور آپ نے بیچ والی لائن کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ 4 بنا کر کے آپ نے فرمایا راستے تو بہت ہو جائیں گے، خاص طور سے 4 جن پر زیادہ جھگڑے ہوں گے، تو اب یہ بیچ والا جو راستہ ہے، یہ سیدھی لائن، یہی میرا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور اسی کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو اس راستے سے نہ کوئی زہری سڑک نکلتی ہے نہ کوئی زہری سڑک آ کر ملتی ہے، یہ اعلان دربار نبوی سے لے کر جنت کے دروازے تک تنہا جاتی ہے، اس میں کوئی سڑک آ کر ملتی نہیں ہے اور نہ اس سے کوئی سڑک نکلتی ہے، یہ اعلان تنہا دربار نبوی سے لے کر کے رضوان الہی کی منزل تک اور جنت کے دروازے تک تنہا جاتی ہے۔ جو لوگ اس راستے سے ہٹ گئے در حقیقت تو صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ بہت پیاری بات کہی اس آیت کریمہ کے اندر، ایک بات کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر 5 نصیحتیں، دوسری آیت کے اندر 4 نصیحتیں، لیکن ایک آیت کے اندر ایک نصیحت بیان کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نصیحت بہت ہی اہم ہے۔ آدمی صراط مستقیم چھوڑ دے تو اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سادے انداز میں نے 10 نصیحتیں بیان کر دی ہیں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان 10 نصیحتوں کے اوپر، اللہ کی 10 نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔